السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 14۔ سورۃ البقرہ، آیات ہیں 89 سے لے کر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہودیوں کا ذکر ہے۔ ان کے پاس کتاب تھی، کتاب میں یہ درج تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ بھی کتاب لے کر آئے گا، اور وہ کتاب جو ہے ان کی تصدیق کر رہی تھی۔ تو اس قسم کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس آخری رسول پر ایمان نہیں لایا۔ تو سنیے گا، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، یعنی کلام پاک، جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل بھی، مگر یہاں یہودیوں کی شرانگیزی کا ذکر ہے۔ اور تھے وہ اس کے پہلے غلبہ طلب کرنے والے کافروں پر۔ کیا مطلب؟ وہ آسمانی کتاب والے تھے، انبیاء کا سلسلہ انہی کے خاندانوں سے تھا، تو جانتے تھے کہ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری یہ غلط عقیدے پر ہیں، باطل پر ہیں، لہذا انہیں طعنہ دیتے تھے اور اللہ سے ان پر غلبے کے طلبگار بھی تھے، مگر کب؟ جب رسول آئیں گے۔ تو ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، اپنی کتاب پر یقین تھا، آخری کتاب پر یقین تھا، رسول کے انتظار میں تھے۔ فلما جاءہم، جب رسول بھی آیا، کتاب بھی لائے، کون سا رسول؟ ما عرفوا، جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بھی، انکار کر دیا۔ تو جاننے کے باوجود انکار کرنا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت، وہ یہی ہے، وہ مغضوب۔ اب جو انہوں نے کیا اس کی قباحت، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت دیکھیں یہاں اشترو ہے، بہت ہی بری چیز ہے، جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ تو یہ شرا جو ہے نا، اشترو شرا سے ہے، شرا بیع و شرا، خرید و فروخت، اس میں مشترک معنی ہے، اس لیے کہ جو شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو کوئی بیچتا ہے، جو کوئی بیچتا ہے تو خریدتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی اشتروں کے معنی کرنا پڑتے ہیں، انہوں نے بیچ دیا۔ تو جس چیز جو انہوں نے بیچ دیا، کس کے عوض؟ وہ بہت بری چیز ہے۔ وہ کیا کہ کفر کیا، اس کا انکار کیا، اس کا جو اللہ نے اتارا۔ اللہ نے کیا اتارا؟ کلام پاک۔ جلن، بغین، جی کیا جلن؟ کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ نبوت انہی کے خاندان میں ہوگی، یا آخری رسول، یا آخری کتاب
انہی کے خاندان سے، انہی کے نسل سے، مگر ہوا یہ کہ دوسرے خاندان سے. تو اب انہیں حسد ہوا. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، اور وہ علم و حکمت کی بنیاد پر. تو یہ مستحق ہوئے غضب در غضب، اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب انہیں سمجھایا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، یعنی سمجھا کر جسے اللہ نے اتارا اس پر، تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو جو ہم پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ، جبکہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہی تو حق ہے، یعنی کلام پاک جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. اچھا چلیے ان سے پوچھئے کہ اگر تمہاری کتاب پر ایمان لاتے ہو، تورات پر، تو پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اور کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو اس کے پہلے، اگر تم مومن ہو؟ مگر ان کا دعویٰ غلط. کہتے ہیں کہ ہم ہماری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہماری کتاب جو کہہ رہے تھے اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبیوں کا قتل کرو؟ تو یہ ہے بنی اسرائیل یہود کی شرانگیزیاں، اور جاننے کے باوجود بھی نہ جاننا. اس لیے یہ کیا ہوئے؟ غضب. سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے نا، غیر المغضوب علیہم، یہ ہے مغضوب. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس موسیٰ بھی آئے تھے روشن دلیل لے کر، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد، اور اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. تو یہ ان کے باپ داداؤں کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے. چونکہ قرآن شریف نازل ہوا اس وقت وہ لوگ تو موجود نہیں تھے نا، مطلب ان کی نسل اوپر سے چلی آ رہی ہے. یہی شرمگیزیاں ان میں تھیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تھا تم سے، پہاڑ طور کا تم پر اٹھا کر کیا کہا تھا کہ خودو، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے قوت سے پکڑو اور سنو. تو انہوں نے کہا سمعنا، سنا، لیکن مانتے کہا تھے وعصینا، نافرمانی. اور تیسری چیز اشربوا فی قلوبہم العجل، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کتاب لینے تو رچا گیا، رچ دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا. کیوں؟ ان کے نافرمانی کے سبب. انسان ہمیشہ شرانگیزیاں کرے، ناشکری کرے، نافرمانی کرتا رہے تو رچا دیا گیا، بسا دیا گیا ان کے دل میں بچڑا. تو کہہ دو آپ اے رسول، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. دیکھیے اسلوب دیکھیے کہ اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، تو تمہارا یہ ایمان جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے بہت ہی برا ہے. تو کیا ہے ایمان ان کا؟ ان کا تورات پر ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا نا، اللہ پر ایمان تھا. تم مومن ہو، مگر یہ کیا تمہارا ایمان کیسا حکم دے رہا ہے کہ رسول کا انکار کر دو، آخری رسول کا، آخری کتاب کا انکار کر دو. یہ کہا جا رہا ہے. اس آیت کا پس منظر یعنی بہت ہی برا ہے. جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے
تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو. تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے صفحات بھرے ہوئے ہیں. تو جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام کا دشمن اہل کتاب، جس کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور آج تک ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے. ایک تو دشمن ہمارا شیطان اور دوسرا یہود. تو یہ یہودیوں کی کارستانی کو آپ قرآن الفاظ میں دیکھتے رہیے تو آپ پر بخوبی واضح ہوگا یہ جو معرکہ چل رہا ہے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.